السلام علیکم ایوریون، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آئی ایم حورین اقبال اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی حج سیریز۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ مسلمس عید الاضحیٰ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے پیچھے کی سٹوری کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ لیکن سب سے پہلے اگر اب تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ میری کوئی بھی ویڈیوز مس نہ کریں۔ So let's get started with the video۔ ہم مسلمز عید الاضحیٰ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں اور قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، تو آج میں آپ کو اس کے پیچھے کی جو سٹوری ہے اور یہ جو آج تک سنت چلتی آ رہی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ بیسیکلی یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی اور پیغمبر تھے جن پہ بہت سی آزمائشیں آئیں، وہ ہر آزمائش اور ہر ٹیسٹ میں پاس ہوئے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ وہ یہ خواب دیکھنے کے بعد اچانک سے اٹھے اور وہ ڈر گئے تھے، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ ضرور اللہ کی طرف سے کسی چیز کا حکم ہے، کیونکہ نبیوں کے خواب کبھی بھی جھوٹے نہیں ہوتے تھے۔ نبیوں کے خواب ایک طرح سے ان کے لیے کوئی آرڈر ہوتا تھا، کوئی اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی چیز کے لیے کوئی حکم ہوتا تھا۔ وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ اللہ پاک ان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اسماعیل کو اچھی طریقے سے نہلا کے تیار کر دے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف چلے اور پھر اس کے بعد شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے حکم کو فالو کرے۔ تو شیطان سب سے پہلے بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کسی دعوت میں نہیں بلکہ مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کے بی ہاجرہ بہت شاکڈ ہوئی، لیکن پھر وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے تو ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسماعیل میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر ایسے میرے 1000 بیٹے ہوتے تو وہ بھی میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے بھی یہی کہا کہ تمہارے بابا تمہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک چھوٹا بچہ اور اس میں اتنی سمجھ اور بہادری، اور جب شیطان وہاں بھی ناکام ہوا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں تمہارا بیٹا کتنی منتوں اور دعاؤں کے بعد ملا ہے، اگر اللہ نے یہ تمہاری قربانی قبول نہیں کی تو پھر کیا کرو گے، تمہارے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے پتھر مارے شیطان کو، اور اسی وجہ سے آج تک حج کے دوران شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہاڑی کی طرف لے گئے اور انہیں یہ سارا واقعہ بتایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں جواب میں یہی کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے گا اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دیجیے گا تاکہ جب آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہوں تو آپ رک نہ جائیں اور آپ ڈر کے مارے مکر نہ جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں میں پٹی باندھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھری چلانے لگے تو وہ چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہ کاٹا، بلکہ وہ چھری ہی نہیں چل رہی تھی، اور پھر انہیں ایک آواز آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دمبے کی آواز آئی۔ انہوں نے حیران ہو کر جب اپنے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، اور وہ بیٹا جو اللہ پاک نے ان کو 86 سال کی عمر میں نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد تھی، اور یہ بھی انہیں بہت دعاؤں کے بعد اور ان کو یہ اولاد نصیب ہوئی، اور پھر بھی انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اللہ کے حکم کو پورا کیا
اور اللہ ظالم بادشاہ نہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کو نہیں چھینا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا ذبح کر دیا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش اور یہ قربانی بھی قبول کی، اور تب سے آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت اللہ پاک نے زندہ رکھی، اور آج تک دنیا بھر کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کو فالو کرتے ہیں اور حج کے موقع پہ قربانی کرتے ہیں۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی نیکی اور عظمت کے بدلے اللہ پاک نے انہیں ایک اور بیٹے سے نوازا، حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال کی تھی اور سارہ علیہ السلام 90 ایئرس کی تھی۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے یہ خوشخبری دی۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بتایا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے اللہ نوازنے جا رہے ہیں، یعنی ایک اور اولاد سے اللہ نوازے گا۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام بہت حیران ہوئی۔ وہ یہ سوچنے لگی اور پوچھا کہ کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بانجھ ہوں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ کے فیصلوں پر تعجب نہ کریں، بے شک اللہ قابل تعریف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے پیغمبر تھے جن پہ بہت سی آزمائشیں آئیں، بہت سے ٹیسٹ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ٹیسٹ میں پاس ہوئے۔ قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کسی جانور کو قربان کر رہے ہیں۔ قربانی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بتاتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری۔ قربانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے ڈیزائرز پر کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کو سب سے اوپر سب سے پہلے رکھنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں کو کبھی غلط نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ قربانی ہمیں غریبوں کی مدد کرنا بھی سکھاتی ہے، قربانی ہمیں شیئرنگ اور کائنڈنس سکھاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ عید الاضحیٰ کے دن مسلمز کرتے کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عید الاضحیٰ کے دن مسلمز عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا شکر کرتے ہیں اور عید کے دن قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے گوشت میں 3 حصے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کے لیے۔ عید الاضحیٰ شیئرنگ اور کیئرنگ کا بیوٹیفل میسج دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ پر ٹرسٹ کرو، اپنے ایگو کو چھوڑ دو، سیکریفائس دینا سیکھو، اپنی بری ہیبٹس کو چھوڑ دو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ عید الاضحیٰ صرف سیلیبریشن نہیں، یہ فیتھ، اوبیڈینس، پیشنس اور سیکریفائس کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں اللہ کی طرف قریب کر دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں صرف ایک جانور قربان کرنا نہیں سکھاتی، بلکہ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اپنی سیلفشنس، اپنا غصہ، اپنا ایگو، اپنی بری عادتیں اور نافرمانی کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کیا، اسی طرح ہمیں بھی ہر مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ ہم سے ہماری چیزیں اس لیے نہیں مانگتا کیونکہ وہ لینا چاہتا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے حکم پر ہم کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ہمیں سیکریفائس کے ساتھ ساتھ گریٹیٹیوڈ، پیشنس اور ہیومینٹی بھی سکھاتی ہے۔ ہمیں عید الاضحیٰ یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز ٹیمپرری ہے، ہر چیز یہی رہ جانی ہے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے ہم جو چیز سیکریفائس کرتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رہے گی۔ اللہ ہم سب کی قربانی، دعائیں اور عبادت قبول فرمائے اور ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور صبر عطا فرمائے، آمین۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے آپ کامنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے عید الاضحیٰ سیلیبریٹ کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن آپ کیا کیا کرتے ہیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو میں نے پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ نہیں بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت ہی اچھا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سب کو یہ واقعہ پورا ضرور بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے
آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور مجھے کامنٹس سے ضرور بتائیے گا کہ میری نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اللہ حافظ.